اسی علم کے حوالے سے اس شخص سے متعلق یہ 4 باتیں جو ہیں لکھ دی جاتی ہیں۔ اب اس کو سمجھنا چاہیے، اصل میں جو بات مسئلہ تقدیر کے سمجھنے میں، جو یوں سمجھیے کہ ایک بہت آسان فارمولہ ہے اگر سمجھنا چاہے انسان، اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ سمجھنا چاہیں گے تو سمجھ جائیں گے، تفصیل میں جائیں گے تو الجھ جائیں گے، اور مناظرہ اور مباحثہ کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ اسی پر میں حدیث آپ کو سنا چکا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برآمد ہوئے اپنے حجرے سے، اور ہم مسجد کے گوشے میں بیٹھے ہوئے تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے، تو آپ شدید ناراض ہوئے، اور اس قدر آپ کا چہرہ مبارک غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا کہ ایسے محسوس ہوا جیسا آپ کے گالوں میں انار کا رس جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے، وہ اس کے اوپر بہا دیا گیا، وہ سرخ قندھاری انار، اس کا تصور کیجئے، وہ عام انار نہیں جس کے اندر وہ رنگ نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا غصے سے، کیا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا؟ کیا مجھے تمہاری طرف اسی کام کے لیے بھیجا گیا کہ اس مسئلے میں تم بحث کرو؟ عزمت علیکم، میں تاکید کر رہا ہوں اس مسئلے میں بحث سے گریز کرو، بحث مت کرو۔ تو یہ مسئلہ اگرچہ اس اعتبار سے بڑا مشکل ہے، اگرچہ سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں، لیکن میں ایک اور حدیث بھی آپ کو سنا دوں کہ اس پر ایمان کس قدر لازم ہے۔ یہ ایک تابعی ہے حضرت ابن دلمی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں، ذرا طویل حدیث ہے، میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، کہ میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ وسوسے پیدا ہوئے، تو میں نے جو بھی کبار صحابہ اس وقت زندہ تھے، بقید حیات تھے، ان سب سے ملاقات کی۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ اقرأہم ابی ابن کعب، میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا عالم ابی ابن کعب۔ ان کے علاوہ عبداللہ ابن مسعود کے پاس بھی میں گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں۔ حذیفہ بن یمان کے پاس میں گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سب نے ایک بات یہ کہی کہ دیکھو، ایک بات تو یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سب شے پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر لو ان اللہ عذب اہل سماواتہ واہل ارضہ عذبہم وہو غیر ظالم لہم، اللہ اگر تمام آسمان والوں کو اور تمام زمین والوں کو عذاب دے تو اسے عذاب دینے کا حق حاصل ہے، وہ عذاب دے سکتا ہے بغیر اس کے کہ ہم کہیں کہ وہ ظالم ہے۔ تمام زمین والے اور تمام آسمان والوں میں تو نیکوکار بھی آ گئے۔ یہ اصل میں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جو ہمارے اور معتزلہ کے درمیان مختلف فی ہے۔ معتزلہ ہی کے انداز میں اہل تشیع کا عقیدہ بھی ہے کہ اللہ پر عدل واجب ہے، اہل سنت کے نزدیک اللہ پر کوئی شے واجب نہیں، اللہ کا اختیار مطلق، جو چاہے کرے۔ چنانچہ وہ ظالم کو معاف کر سکتا ہے جب چاہے، اور وہ کسی اچھے آدمی کو عذاب دے سکتا ہے جب چاہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت میں ہے کہ آیات میں سے ہے، لاسٹ بٹ 3 آیت میں۔ اس اعتبار سے اللہ کا ایک تو اختیار مطلق ہے۔ پھر میں زید ابن ثابت کے پاس گیا تو انہوں نے یہی بات مرفوعاً بیان کی کہ میں نے خود حضور سے سنی ہے یہ بات۔ باقی 3 صحابہ کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گویا کہ اپنی رائے کا اظہار کیا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے لو رحمہم، تمام آسمان والوں اور تمام زمین والوں کو بخش دے اور رحم کرے، لکانت رحمتہ خیرا لہم من اعمالہم، تو اس کی رحمت جو ہے وہ یقیناً لوگوں کے اعمال سے بہت بالا ہے، بلند و برتر ہے، تو جو چاہے کرے۔ وہ ابو جہل کو بخش دے، کون اعتراض کر سکے گا؟ اور وہ کسی سے بڑے شخص کو جو ہے وہ عذاب دے، کون اعتراض کر سکتا ہے؟ اس اعتبار سے پھر انہوں نے فرمایا وَلَوْ أَنفَقْتَ مِثْلَ أُحَدٍ ذَهَبًا،
اور دیکھو ابن الدیلمی جان لو، اگر تم احد کے پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے فی سبیل اللہ، ما قبل اللہ منک حتی یؤمن بالقدر، اللہ تعالیٰ اسے تم سے قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہیں رکھو۔ اور اس کے بعد فرمایا اعلم، جان لو، انما اصابک لم یکن لیخطئک، جو چیز تم پر واقع ہوتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی حادثہ پیش آتا ہے، وہ تم سے ٹلنے والا تھا ہی نہیں۔ مطلب یہ کہ تم سوچو کاش میں یوں نہ کرتا، یوں کر دیتا، اگر یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا تو میں بچ جاتا، نہیں، وہ تو آنے والی بات تھی، وہ اللہ کی کتاب، وہ اللہ تعالیٰ کے علم قدیم کے اندر پہلے سے لکھا ہوا تھا، تو موجود ہے، تو وہ تو آنی ہی آنی تھی۔ وَأَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جو چیز کہ تم سے چھوٹ گئی، جاتی رہی، تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ تمہیں ملتی، وہ اللہ تعالیٰ کا وہ جو علم قدیم ہے اس کے اندر پہلے سے پہلے۔ وَلَوْ مِتَّ عَلَىٰ غَيْرِ هَذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ، اگر دیکھو تم غور سے سن لو، اگر اس عقیدے کے سوا کسی اور پر تمہاری موت واقع ہوئی تو جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ اس ایمان بالقدر کی اہمیت کا معاملہ۔ اب اس کے لیے جو میں کہہ رہا تھا کہ ایک فارمولہ جو سمجھ میں آ سکتا ہے وہ یہ ہے، انگریزی کی جو اصطلاحات کے حوالے سے پہلے میں واضح کروں گا، وہ ذرا زیادہ واضح ہے۔ ایک ہے پری نالج، کسی چیز کا علم پہلے سے ہونا، ایک ہے پری ڈیسٹینیشن، کسی شے کا پہلے سے طے پا جانا۔ ان دونوں میں گڑبڑ کا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کا علم قدیم اس کے جبر کو مستلزم نہیں ہے، اس کا علم ہے یہ کہ تم یہ کرو گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کے جبر کے تحت کر رہے ہو۔ اس کی ایک سادہ سی مثال میں دیا کرتا ہوں، پھر میں کروں گا، سمجھنا چاہیں تو یہ فارمولہ بہت کافی ہوتا ہے۔ آپ کسی بچے کے سامنے کوئی کھلونا ڈال دیں، آپ کو تقریباً یقین ہے وہ متوجہ ہوگا، اسے اٹھائے گا۔ ہو سکتا ہے بچہ کسی اور دھن میں ہو اس وقت، ادھر اس کی توجہ کسی اور کو نہ اٹھائے۔ اگر وہ اٹھا لیتا ہے تو آپ کے مجبور کرنے سے تو اس نے نہیں اٹھایا، اس نے تو اٹھایا ہے اپنے انسٹنکٹ کے تحت کہہ لیں، اپنے ارادے کے تحت کہہ لیں، آپ مجبور تو آپ نے کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو اندازہ ہوتا ہے، وہ اندازہ قدر کے معنی اندازہ بھی ہے، میں بیان کر چکا ہوں آپ کو۔ اس کا جو علم قدیم ہے وہ غلط ثابت نہیں ہو سکتا، ظاہر بات ہے کہ پھر تو اعلیٰ کل شیء علیم وہ ہے، اس کا علم قدیم جو ہے اس میں کوئی خطا نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے در حقیقت پری نالج اور پری ڈیسٹینیشن، دونوں کے اندر فرق کر لیا جائے، یہ جبر نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اس علم کے مطابق چیز جو ہے وہ لکھتی گئی ہے، وہ تو ہو کر رہی ہے، ہوتی تو ہے، لیکن اس کے